دیکھیے، جیسے کہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے پتا ہے کہ اس وقت سنبل کے کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، یا سنبل کے مسلمانوں پر کس طرح ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، یا وہاں کی مسجد کو لے کر کے یا مسلمانوں کو لے کر کے کتنا پریشان کیا جا رہا ہے، اس تعلق سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے جمعیت علماء ہند کے لوگوں نے۔ کیا کہا ہے اور کس طرح پرشاسن پر اپنا نشانہ سادھا ہے، وہ ساری مکمل تفسیر آپ اس ویڈیو کے اندر سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ایسے سوالات جو آپ کے ذہن کے اندر چلتے ہیں وہ بڑے آسان ہو جائیں گے۔ چلیے مکمل آپ ویڈیو دیکھیے۔ علماء ہند کا جو لوکل لیڈرشپ ہے جنپد سنبھل کی، وہ تو جس سمے یہ واقعہ ہوا ہے اس سمے سے ہی وہاں پر لوگوں میں شانتی کی اپیل کر رہی ہے، اور کسی طریقے سے اور وائلنس آگے نہ بڑھے اس کا پورا پریاس کر رہی ہے۔ لیکن آج جمعیت علماء ہند کے نیشنل پریزیڈنٹ مولانا ارشد مدنی صاحب کے آدیش پر اسٹیٹ جمعیت کا ایک گروپ وہاں گیا تھا، جس میں میں تھا اور ہمارے اور دیگر کلیگز تھے۔ ہم نے ان لوگوں کے پریواروں سے ملاقات کی ہے جو شہید ہوئے ہیں اس پورے گھٹنا میں، جن کی تعداد اب تک لگ بھگ 5 کو پہنچ چکی ہے۔ ہم نے ان کے گھر والوں سے بات کی ہے، جانا ہے۔ تو کچھ کوشچنز کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے، پہلے سروے کا آدیش کورٹ نے دیا تھا، دوسری پیشی کورٹ میں 29 کو ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے دوسرا سروے آنن فانن میں کرایا گیا، حالانکہ اس کے آدیش کورٹ نے نہیں دیے تھے۔ یہ ایک سب سے بڑا کوشچن ہے کہ آخر اتنی آپا دھاپی کس چیز کی تھی، کس چیز کی جلدی تھی جو آپ وہاں پر کرنے جا رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب 5 لوگوں کی نرمم ہتیا ہوئی ہے وہاں پر، آخر کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا۔ پولیس اگر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہماری گولی سے نہیں مرے ہیں، تو آپ یہ تو طے کرو کہ وہ کس کی گولی سے مرے ہیں۔ کیا آپ کے اتنا بھر کہہ دینے سے کہ ہم نے فائر نہیں کیا ہے کیا کام ہو جائے گا؟ ایک پکش وہاں پر یہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ پولیس کی گولیوں سے ہی ان 5 لوگوں کی ہتیائیں ہوئی ہیں۔ تو کیا یہ ایک سبھے سماج میں شوبھا دیتا ہے؟ اور تیسری بات مکھیتا، آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں 3-4 لوگ تو اس ایریے کے کافی دور کے نواسی ہیں، جو جامع مسجد چھیتر کے قریب بھی نہیں رہتے ہیں۔ کوئی اپنا ویاپار کرتا ہے، کوئی دوسرا کام کرتا ہے، وہ اس لیے وہاں گئے تھے اور ان کو ایک دم سے کیس ہوا اور ان کو گولی مار دی گئی، ان کی ہتیا ہو گئی۔ جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب کی لیڈرشپ میں اس کیس کو قانونی طریقے سے منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ ہم کسی بھی صورت میں ان ہتیاؤں کو اور ان موتوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طے ہونا چاہیے کہ آخر ان 5 لوگوں کو کس کی گولی سے مارا گیا۔ وہ موب جو مسجد میں سروے کے لیے آ رہا تھا، کیا اس نے دھارمک نعرے نہیں لگائے؟ کیا وہ ایک کارن نہیں تھا چیزوں کو بھڑکانے کا؟ کیا ایڈمنسٹریشن نے ان کے خلاف کارروائی کی؟ کیا ان کے لیے ایس ایس پی مہودے نے کہا کہ ہم ان پر NSA لگائیں گے؟ کیا ان میں سے کسی کی گرفتاری ہوئی؟ پولیس اگر پکشپات کرے گی اور بھے پیدا کرے گی سماج کے اندر، تو آپ ایک گوروشالی بھارت کا نرمان نہیں کر سکتے ہو۔ آپ یواؤں کو مایوس کر رہے ہو۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، اور جمعیت علماء ہند آخری وقت تک اس لڑائی کو قانونی طریقے سے لڑتی رہے گی۔ ہم نے سنبھل کی جنتا کو یہی کہا ہے کہ آپ امن و امان، شانتی بنائے رکھیے، وائلنس کسی بھی روپ میں اس کا سہبھاگی مت بنیے، امن و امان کے ساتھ چلیے۔ ہم قانونی طریقے سے بھارت کے سمویدھان میں جو ہمیں ادھیکار ملے ہوئے ہیں، ان ادھیکاروں کو بنیاد بنا کر کے ہم اپنا حق ضرور لیں گے، اور اس کیس کو اس طرح ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تو لیگل کارروائی آپ بھی کریں گے؟ پروسیڈنگ لیگل؟ دیکھیے، جمعیت علماء ہند کا ایک لیگل پینل ہے پورا دلی میں، جس میں اسٹیشن نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ FIR کرا سکتے ہیں۔ ہاں تو بالکل، ہم اپنے آج پوری رپورٹ ہم نے بنا کر کے سینٹرل لیڈرشپ کو بھیج دی ہے۔ آپ بہت جلدی دیکھیں گے کہ اس میں لیگل ایکشن جمعیت علماء ہند لے گی۔ ہمیں یقین ہے، جس طرح بلڈوزر کے مسئلے میں، NCPCR کے مسئلے میں، اسم کے مسئلے میں، NRC کے مسئلے میں سپریم کورٹ نے ہمیں نیائے دیا ہے، سنبھل کے مسئلے میں بھی جمعیت علماء ہند کو نیائے ملے گا۔